شام غریبہ یعنی 10 محرم کی شام۔ حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے شیعوں کو آواز دی ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب کسی غریب یا شہید کا حال سننا تو میرے اوپر آنسو بہانا۔ یہ امام حسین کی وصیت ہے کہ جب کسی غریب کی غربت یا مصیبت سنیں تو حسین کی غربت کو یاد کریں۔ ان کی غربت کا تو یہ عالم ہے کہ ان کے اہل بیت پر ایک شام ایسی آئی کہ جس کا نام ہی شام غریبہ پڑ گیا۔ وہ شام 10 محرم کی شام ہے۔ کربلا کے میدان میں جب حسین شہید کر دیے گئے اور پنجتن کا خاتمہ ہو گیا تو ظالموں نے شہداء کی لاشوں کی پامالی کا ارادہ کیا، اور حسین غریب کا لاشا بڑی بے دردی سے پامال کیا جانے لگا۔ زینب سی بہن بے قرار ہو گئیں اور سید سجاد کے خیمے میں آئیں اور شانہ ہلایا اور کہا، سجاد، ایسے وقت میں کوئی بھی سوتا ہے، لاشا تمہارے باپ کا پامال ہوتا ہے۔ لاشا کی پامالی کے بعد بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔ سکینہ کے گوہر شمر نے اس طرح سے اتارے کہ کان زخمی ہو گئے۔ پھر خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھیں، یہاں تک کہ سید سجاد جس خیمے میں تھے، آگ کے شعلے وہاں تک پہنچ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی انہیں آگ کے شعلوں میں غائب ہو گئیں، اور ایک بیمار اور لاغر کو جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان سے اٹھا لائیں۔ یقیناً یہ کوئی اور بی بی نہ تھیں، یہ ہماری شہزادی حضرت زینب تھیں، اور وہ بیمار لاغر ہمارے امام سجاد تھے۔ اور آگ کے شعلے اس طرح سے بلند تھے کہ سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی۔ سکینہ میدان کی طرف دوڑیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کے قریب آیا اور آگ بجھائی تو بچی نے کہا، ارے اے شیخ، جہاں تو نے میرے کرتے کی آگ بجھائی ہے، وہیں نجف کا راستہ بھی بتا دے۔ میں نے کہا، بی بی، تم نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا، وہاں کائنات کے مشکل کشا میرے دادا کا مزار ہے، میں جا کر ان مظالم کی فریاد کروں گی۔ ان مظالم کا سلسلہ جاری تھا کہ سورج گوشہ مغرب میں چھپ گیا۔ کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی، یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام۔ شب عاشور تک تو سروں پر چادریں تھیں، لیکن شام غریبہ آئی تو سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ شب عاشور تک عباس و علی اکبر و قاسم و محمد تھے، مگر شام غریبہ آئی تو یہ بہادران اسلام سر کو کٹائے سو رہے تھے۔ شام غریبہ میں سید سجاد نے سجدے میں سر رکھا، تو ساری رات سجدہ شکر میں گزار دی۔ شام غریبہ آئی تو سکینہ کو بابا کا سینہ یاد آیا۔ مقتل کی طرف بابا کی تلاش میں آئیں۔ بابا کا سینہ ملا تو سینے کو نیند آ گئی، سکینہ کو نیند آ گئی۔ ادھر حضرت زینب نے ام کلثوم سے فرمایا، بھیا، وقت آخر تھا کہ اے زینب میرے بچوں سے خبردار رہنا، مجھے کچھ بچے کم نظر آ رہے ہیں، چلو تلاش کر لیں۔ زینب ام کلثوم بچوں کی تلاش میں نکلیں اور مقتل میں آئیں۔ ہر طرف لاشیں پڑے تھے۔ زینب ام کلثوم انہی لاشوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی ایک جگہ پہنچیں تو کیا دیکھا، وہ کم سن بچے آپس میں بغل گیر ہیں۔ زینب نے کہا، بہن ام کلثوم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بچے تھک کر آپس میں باہیں ڈال کر سو گئے ہیں۔
آہستہ سے ایک بچے کو تم اٹھا لو اور ایک بچے کو میں اٹھا لوں۔ اب جو دونوں بہنوں نے اٹھایا تو بچے پیاس سے مر چکے تھے۔ پھر زینب سکینہ کو تلاش کرتے ہوئے نشیب کی طرف بڑھیں اور کہتی جاتی تھیں، اے میرے بھیا کی امانت سکینہ، کہاں ہوں؟ بس بیٹی سکینہ آواز دو۔ گلوئے حسین سے آواز آئی، ارے بہن زینب آہستہ بولو، میری سکینہ میرے سینے پر ابھی سوئی ہے۔ زینب بھائی کے لاشے پر آئیں، ارے سکینہ کو جگایا اور کہا، بیٹی سکینہ، ارے تم نے اپنے بابا کے لاشے کو کیوں کر پہچانا؟ اس لیے کہ لاشا یا تو سر سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے، مگر تیرے بابا کے جسم پر نہ لباس ہے، ارے نہ سر ہے۔ سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں، ارے جب میں مقتل میں بابا کہتی ہوئی آئی تو نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا سکینہ، بیٹی سکینہ ادھر آ، تیرا بابا نشیب میں سر کٹائے سو رہا ہے۔ ارے سکینہ کو جناب زینب لے آئیں، جلی ہوئی قنات ہے، کوفے کی شہزادیاں راکھ پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ عزاداروں، ارے سارے شہیدوں کی پیاس وقت عصر تک ختم ہو گئی اور جام کوثر سے سیراب ہو گئے، مگر شام غریبہ بھی آ چکی ہے۔ ارے لیکن زینب پیاسی ہے، ام کلثوم پیاسی ہے، سکینہ پیاسی ہے اور تمام اہل حرم پیاسے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ عصر کے بعد وہ پہرا جو دریائے فرات پر معین تھا، عمر سعد نے وہ پہرا ہٹا دیا تھا، اس لیے کہ جن بہادروں کی طرف سے یہ خوف تھا کہ پانی فرات سے خیمے تک نہ پہنچ جائے۔ اب وہ عباس نہیں رہے، وہ قاسم نہیں رہے، ارے وہ علی اکبر نہیں رہے، اس لیے اب فرات سے پہرا ہٹا لیا گیا۔ اب اختیار ہے، جو پیاسا چاہے فرات پر جا کر پانی پی سکتا ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ام لیلہ علی اکبر کے بعد فرات سے پانی پی لیں، ام کلثوم ارے حضرت عباس کے بعد پانی پی لیں، ام فروہ ارے قاسم کے بعد پانی پی لیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ سکینہ علی اصغر کے بعد پانی پی لیں؟ بعض ذاکرین زوجہ حر کے آبودانہ لانے کی روایت کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ شام غریبہ میں عمر سعد نے 2-3 مشقیں پانی کی اور کچھ بھنا ہوا غلہ زوجہ حر کے ذریعے روانہ کیا۔ جب جناب زینب نے دور سے روشنی دیکھی تو فرمایا، ارے آنے والے، ہم لٹ چکے ہیں، ہم تباہ ہو چکے ہیں، حسین کے بچے تھک کر سو گئے ہیں۔ مگر روشنی آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ جب زوجہ حر اہل حرم کے قریب پہنچیں تو کہا، شہزادیوں خوف نہ کھاؤ، میں حر کی زوجہ ہوں، بس کھانا اور پانی لائی ہوں۔ حضرت زینب نے پہلے تو زوجہ حر کو حضرت کا پرسہ دیا اور کہا، بی بی، ہم شرمندہ ہیں کہ تیرا شوہر ہمارا مہمان اس عالم میں ہوا، اس وقت میں ہوا جب ہم 2 گھونٹ پانی بھی نہ پلا سکے۔ جناب زینب نے جب کھانا اور پانی دیکھا تو جناب سکینہ کو خواب سے بیدار کیا اور کہا، بیٹی اٹھو، پانی آیا ہے۔ اس کے بعد ارے ایک کوزے میں سکینہ کو پانی دیا۔ سکینہ نے پوچھا، پھوپھی اماں، ارے کیا اور بچوں نے پانی پی لیا ہے؟ حضرت زینب نے کہا، بیٹی سکینہ، ارے تم سب سے چھوٹی ہو، اس لیے تمہیں سب سے پہلے پانی دیا گیا ہے۔ بس یہ سن کر سکینہ مقتل کی طرف چلی۔ جناب زینب نے کہا، بیٹی سکینہ، ارے کہاں جاتی ہو؟ کہا، پھوپھی اماں،
سب سے چھوٹا تو میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اسے پانی پلاؤں گی۔ بس زوجہ حر جب واپس ہو گئی تو حضرت زینب پہرا دینے لگی۔ ہائے شام غریباں، ہائے شب عاشور، شب عاشور تک عباس پہرا دے رہے تھے، شام غریبہ آئی تو زینب پہرا دے رہی ہیں۔ حضرت زینب پہرا دے رہی تھی کہ نصف شب کے بعد دیکھا کہ کوئی نقاب پوش چلا آ رہا ہے۔ علی کی بیٹی نے آواز دی، اے سوار، حسین کے بچے ابھی سوئے ہیں، تجھے لوٹنا ہے تو دن کے اجالے میں آ کر لوٹ لینا۔ بس اتنا کہنے کے باوجود بھی سوار بڑی تیزی سے بڑھتا رہا اور قریب آ گیا۔ اب شیر ذوالجلال علی کی بیٹی کو جلال آ گیا اور کہا، اے سوار، تجھ سے علی کی بیٹی زینب کہہ رہی ہے کہ واپس چلا جا، مگر تو اہل حرم کے قریب آ گیا۔ اور یہ کہہ کر جناب زینب نے لجام فرش پر ہاتھ ڈال دیا۔ سوار نے نقاب الٹ دی اور کہا، زینب، ارے میں کوئی اور نہیں ہوں، تیرا بابا ہوں، علی مرتضیٰ ہوں۔ دکھیا بیٹی باپ سے لپٹ گئی اور کہا، اب آئے ہو بابا؟ ارے جب اماں کا بھرا گھر اجڑ گیا، میرے اکبر کا سینہ چھنی چھنی ہو گیا، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، بھائی کا سر قلم ہو گیا، خیموں میں آگ لگائی گئی، سروں سے چادریں چھین لی گئیں،